آخر اصفہان ہی کیوں؟ کیا ہے اس شہر میں جو صدیوں سے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے؟ کیوں تاریخ کے ہر موڑ پر یہ شہر بار بار سامنے آتا ہے؟ اصفہان صرف ایک شہر ہی نہیں بلکہ ایک مہمہ ہے، ایک راز جو آج تک مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہودی اس شہر کے پیچھے کیوں ہیں؟ کیوں یہاں ان کی موجودگی صدیوں پرانی ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی؟ اصفہان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف تہذیبوں نے اسے آباد کیا۔ قدیم زمانے میں اسے سپاہان کہا جاتا تھا، جس کا مطلب تھا فوجوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ یہ نام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ شہر شروع سے ہی ایک اہم فوجی اور اسٹریٹجک مرکز رہا ہے۔ اصفہان کی بنیاد تقریباً 2 سے 3 ہزار سال پہلے پڑی، جب یہاں قدیم ایرانی اقوام نے آباد ہونا شروع کیا۔ بعد میں ہخامنشی سلطنت اور پھر ساسانی سلطنت کے دور میں یہ شہر مزید ترقی کرتا گیا اور ایک مضبوط شہری مرکز بن گیا۔ اس کی ترقی کی ایک بڑی وجہ اس کا جغرافیائی مقام تھا، کیونکہ یہ اہم تجارتی راستوں کے درمیان واقع تھا۔ اس کے علاوہ زندہ رود جیسے دریا نے یہاں زندگی کو ممکن بنایا، جس سے زراعت اور آبادی دونوں کو فروغ ملا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر مختلف تہذیبوں اور حکمرانوں کے زیر اثر آتا رہا اور ہر دور نے اس کی ساخت اور اہمیت میں اضافہ کیا۔ اصفہان کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 23 ہجری کے قریب فتح کیا گیا، جب مسلم افواج نے ان کے خلاف فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ شہر اس وقت ایک اہم فوجی اور انتظامی مرکز تھا، اس لیے یہاں شدید مزاحمت بھی ہوئی، لیکن بالآخر مسلمانوں نے شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس فتح کے بعد اصفہان اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا اور یہاں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ تاہم اصفہان کو اپنی اصل شہرت صفوی سلطنت کے دور میں ملی، جب اسے دارالحکومت بنایا گیا اور یہاں شاندار عمارتیں، مساجد اور بازار تعمیر کیے گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب اصفہان کو نصف جہاں کہا جانے لگا۔ اس شہر میں موجود نقش جہاں اسکوائر دنیا کے بڑے اور خوبصورت چوکوں میں شمار ہوتا ہے، جس کے ارد گرد شاندار عمارتیں کھڑی ہیں۔ یہاں کی امام مسجد اپنے نیلے گنبد اور دلکش نقش و نگار کی وجہ سے مشہور ہے، جبکہ شیخ لطف اللہ مسجد اپنی منفرد ساخت اور خاموش خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے۔ علی کاپو محل صفوی دور کی شان و شوکت کی عکاسی کرتا ہے اور سیوسا پول اور خواجہ پول اس شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہی وہ شاندار فن تعمیر، ثقافت اور خوبصورتی تھی جس نے اصفہان کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ صفوی سلطنت کے دور میں یہ شہر اپنے عروج پر پہنچا، جہاں علم، تجارت اور فن کا مرکز بن گیا۔ دنیا بھر سے لوگ اس کی خوبصورتی دیکھنے آتے تھے اور حیران رہ جاتے تھے۔ اسی بے مثال حسن اور عظمت کی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر دنیا کا آدھا حسن کہیں ہے تو وہ اصفہان میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اصفہان کو نصف جہان کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہودی اس شہر کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اصفہان میں یہودیوں کی آمد 2500 سال پہلے ہوئی تھی، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہودیوں کے خلاف مہم کی اور ان کے ٹیمپل کو مسمار کر دیا۔ اس کے بعد یہودی پناہ لینے کے لیے اس شہر میں آئے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہودی اسی شہر میں کیوں آئے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بخت نصر بادشاہ نے جب یروشلم کے ٹیمپل کو تباہ کیا تو وہاں سے نکلنے والے یہودیوں نے یروشلم کی مٹی اور پانی کے نمونے ساتھ رکھے اور دنیا میں ایسی زمین تلاش کرنا شروع کی جو یروشلم کے پانی اور مٹی کے نمونے سے ملتی جلتی۔ تمام علاقے دیکھنے کے بعد اصفہان ایسا علاقہ تھا جس کی مٹی اور پانی یروشلم جیسا تھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے یہاں آباد کاری شروع کی۔ 539 قبل مسیح میں جب کورش اعظم سائرس نے یہودیوں کو دوبارہ ٹیمپل تعمیر کرنے کی اجازت دی تو کچھ یہودی یہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ یہودی یہیں رہ گئے۔ آج بھی 1200 سے زیادہ یہودی اسی جگہ رہتے ہیں۔ اسی شہر میں ان کے خاص محلے ہیں جنہیں یہودیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے اس شہر میں رکنے کی ایک اور خاص وجہ ہے، اور اسرائیل کی اس ملک کو حاصل کرنے کی بھی ایک وجہ ہے، جس کے لیے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ حملے اصفہان پر ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے جس میں ذکر ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 لوگ ہوں گے، اور وہ خاص لباس یعنی چادریں طیالسہ جنہیں عربی میں کہا جاتا ہے پہنے ہوں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا یا پھر وہ کسی اور ہی دنیا سے آئے؟